برطانیہ کے لیے پاکستان سے براہ راست پروازوں میں نئی پیش رفت۔ برطانیہ کے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے کیا فیصلہ کیا؟ برطانیہ کے لیے براہ راست سفر کرنے والے پاکستانی ابھی مزید الجھن کا شکار۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے ترجمان نے سچویشن کلیئر کر دی، جانیے اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیصل گمن آپ کی خدمت میں نئے وی لاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ فیصل گمن وی لاگز چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور اس ویڈیو کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کمنٹس کی شکل میں لازمی دیجیے گا۔ ناظرین، پچھلے 3-4 ماہ سے حکومت پاکستان ایک سیریس ایفرٹ کر رہی ہے کہ کسی طرح پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز اور دیگر جو نجی ایئر لائنز ہیں پاکستان میں، ان کی براہ راست پروازیں برطانیہ کے لیے جو ہے وہ شروع ہو جائیں، چونکہ پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ برطانیہ میں مقیم ہے اور پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے ان دونوں ملکوں کے درمیان سفر کرتی ہے۔ لیکن جون 2020 سے اب تک جو ہے برطانیہ نے پاکستان کے لیے براہ راست جو پروازیں ہیں پی آئی اے کی اور دیگر جو نجی ایئر لائنز کی پروازیں ہیں وہ بند کی ہوئی ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو 2020 میں اپنا پلین کریش ہوا کراچی میں پی آئی اے کا، جس میں کوئی 97 لوگ ہلاک ہوئے، اور اس کے بعد پھر اس وقت کی حکومت کی طرف سے یہ جو سٹیٹمنٹ آئی کہ جی جعلی لائسنس کے اوپر جو ہیں پائلٹ جو ہیں پی آئی اے کے وہ اپنا ڈیوٹی کر رہے ہیں اور جہاز اڑا رہے ہیں، اور جو ایوییشن کے حوالے سے وائلیشنز تھیں وہ سامنے آئیں، جس کی بنیاد پہ یو کے ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹ نے پابندی لگا دی، اور ساتھ ہی جو یورپ کی جو ایوییشن کی جو انڈسٹری ہے ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بھی پابندی لگا دی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستان سول ایوییشن اتھارٹی ہے اس کی طرف سے ایک ایفرٹس ہوئیں کہ جہاز جو ہیں وہ ڈائریکٹ اڑانے کی اجازت دی جائے۔ پھر پاکستان کی گورنمنٹ نے سب سے پہلے جو ہے یورپین ایوییشن سیفٹی ایجنسی جو ہے اس کو کنونس کیا کہ سول ایوییشن کے جو سٹینڈرڈز ہیں ایوییشن کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کی جائیں گی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جنوری میں اسی سال جو ہے یورپ کے لیے فرانس کے لیے جو ہے ڈائریکٹ فلائٹس جو ہیں وہ اسلام آباد سے روانہ ہو گئیں، اور اس کے بعد جب اس عیسیٰ کی طرف سے اپنا ریسٹرکشن ختم ہوئی ہے تو پھر برطانیہ کا جو ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹ ہے اس نے بھی سوچا کہ اب پاکستان کے لیے جو ہے آسانی کا معاملہ کیا جائے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک فل فلیج ڈیلیگیشن جو ہے اسی سال فروری میں پاکستان آتا ہے اور وہ آ کے سچویشن کو دیکھتا ہے، اور جو ایوییشن کے سیفٹی سٹینڈرڈز ہیں، حفاظتی سٹینڈرڈز جو ہیں ان کو جو ہے وہ کرتا ہے، اپنا ایویلیویٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد ایک ہفتہ سپینڈ کر کے پاکستان سے چلا جاتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کے مختلف جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں جس میں ہمارا ایوییشن کے وزیر ہیں ان کی طرف سے بھی یہ اناؤنسمنٹ آئی کہ اب ان کا بورڈ بیٹھے گا مارچ میں، اسی مہینے میں، اور یو کے ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن کا اور ایوییشن کے جو آفیشلز ہیں وہ بیٹھیں گے اور پاکستان کا کیس جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے کہ کیا پابندی اٹھانی ہے کہ نہیں اٹھانی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پچھلے وی لاگ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے جو ایمبیسڈر ہیں برطانیہ میں انہوں نے بھی ایک سیریمنی میں یہ بات کی کہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جو ہے وہ عید کے فوراً بعد اپنی پروازیں جو ہیں وہ سٹارٹ کرے گی برطانیہ کے لیے، چونکہ برطانیہ کی طرف سے پازیٹیو گرین سگنلز ہیں۔ لیکن اب جو ڈیولپمنٹ ناظرین آئی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جو ہماری قومی ایئر لائن ہے اس کے ترجمان نے یہ بتایا ہے کہ برطانیہ کی جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ کیا بین ابھی اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا۔ اب پی آئی اے کے ترجمان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے انہوں نے کہا جی کہ ابھی تک یو کے کا جو ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن ہے برطانیہ کا اس کی طرف سے ابھی تک کوئی اناؤنسمنٹ نہیں آئی اور نہ ہی کوئی ایسا لیٹر ریسیو ہوا ہے، اور جتنے بھی ادارے ہیں ایوییشن کے پاکستان میں انہوں نے یہ بات کی ہے جی کہ وہ ڈائریکٹ رابطے میں ہیں برطانیہ کی اتھارٹیز کے ساتھ، اور اس حوالے سے ایک کوارڈینیشن جاری ہے، لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ اور ساتھ ساتھ پی آئی کے ترجمان نے یہ بھی بات کی ہے کہ کسی قسم کی افواہیں جو ہیں اور سپیکولیشنز جو ہیں اس حوالے سے ان کو ایوائڈ کیا جائے اور ویٹ کیا جائے۔ یورپین ایوییشن سیفٹی ایجنسی نے جب اپنا یہ ریسٹرکشن جو ہے ٹریول بین جو ہے اس کو لفٹ کیا
تو پہلی پرواز جو ہے وہ اس سال جنوری میں ٹریول کیا اس نے پیرس کی طرف، اور اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کہ 4 سال کا گیپ تھا اور 4 سال کے بعد پی آئی اے کو ڈائریکٹ فلائٹس کی جو ہے وہ اجازت ملی، تو پی آئی اے کے جہاز کو جناب باقاعدہ ڈیکوریٹ کیا گیا۔ ایفل ٹاور جو بڑا مشہور ٹاور ہے پیرس کا اور بڑے سیاح وہاں جاتے ہیں، یعنی پی آئی اے کے جہاز کی ٹیل پہ جو ہے ایفل ٹاور کا ماڈل بنایا گیا، اور سلوگن کیا تھا، نعرہ کیا تھا اس پہلی فلائٹ کا ریزیوم ہونے کا، آئی لو پیرس، اور یہ جو ہے جہاز کی نوز کے اوپر بنایا گیا۔ اور بوئنگ 777 جہاز جو ہے یہ باقاعدہ یورپین یونین کے ایویشن سٹینڈرڈز کو سامنے رکھتے ہوئے تیار کیا گیا جب اس کی پہلی فلائٹ جو ہے 10 جنوری کو روانہ ہوئی۔ تو ناظرین، یہ جو فیبرری میں ڈیلیگیشن آیا تھا ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن یو کے کا، انہوں نے پی آئی اے کے ہیڈ کوارٹرز کا وزٹ کیا، اور اس کے علاوہ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کے آفیشلز کے ساتھ بھی پورا آڈٹ پرفارم کیا، جس میں انہوں نے نیشنل ایئر لائن جو پی آئی اے ہے اس کی فلائٹ آپریشنز جو ہیں اس کو ریویو کیا، فلائٹ سیفٹی اور انجینئرنگ کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو فالو کیا، اس کو ریویو کیا، اس کو دیکھا باریک بینی سے، اور اس کے بعد کچھ ایئرپورٹس جس میں فیصل آباد کا جو ایئرپورٹ ہے وہ شامل ہے اس کا بھی دورہ کیا، اور فزیکلی ساری چیزیں جو ہیں ان کو چیک کیا۔ لیکن اب جیسے پہلے دعوے آ رہے تھے گورنمنٹ آف پاکستان کے ڈفرینٹ آفیشلز کی طرف سے، اور اس میں آپ ہمارے جو برٹش ہائی کمشنر ہیں، پاکستان کے جو ہائی کمشنر ہیں برطانیہ میں ڈاکٹر فیصل جو ہیں، انہوں نے بھی پیچھے بڑا شور شاٹ کہا کہ اپنا عید کے بعد جو ہے پی آئی اے کی جو ہے فلائٹس جو ہیں وہ بحال ہو جائیں گی۔ لیکن ابھی صورتحال جو ہے پی آئی اے کے ترجمان کی طرف سے جو واضح ہو چکی ہے وہ یہی ہے کہ ابھی اس پہ یو کے کی اتھارٹیز نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ چند دن پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک فلائٹ جو ہے بٹوین کراچی اینڈ لاہور پی آئی اے کی، اس میں جو لینڈنگ گیئر ہوتا ہے اس کا ایک پہیہ جو ہے وہ اتر گیا، اور اس کے ایک پہیے کے اوپر جو ہے جہاز پی آئی اے کا اس نے لینڈ کیا۔ وہ بھی بات میڈیا میں آ گئی، اور وہ چیز جو ہے وہ بھی برطانیہ کی اتھارٹیز کے نوٹس میں رپورٹڈلی آئی ہے، اور اس کو پھر شاید جوڑا جا رہا تھا کہ شاید یہ جو ابھی فیصلہ نہیں ہوا بین لفٹ کرنے کا، اس کی وجہ اس کو ڈیلے کیا گیا ہے۔ یہ جو لیٹسٹ واقعہ ہوا ہے جس میں لینڈنگ گیئر کا جو ہے وہ سامنے آیا پرابلم، جس میں ایک پہیہ جو ہے وہ تھا ہی، موجود ہی نہیں تھا، اور اس کو بعد میں پھر کوشش کی گئی اس کو ڈھونڈنے کی اپنا لاہور ایئرپورٹ کے رن وے کے اوپر۔ اب یہ چیزیں سامنے رکھتے ہوئے ابھی تھوڑا ویٹ اینڈ سی کرنا پڑے گا کہ کیا برطانیہ کی طرف سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز اور دیگر نجی ایئر لائنز کو اجازت ملتی ہے ڈائریکٹ فلائٹس کی، چونکہ پاکستانی بہت شدت سے ڈائریکٹ فلائٹس کا ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کو ڈائریکٹ فلائٹس براہ راست پروازیں جو ہیں ملیں، چونکہ 4-4.5 سال سے لوگ جو ہے ان ڈائریکٹ فلائٹس کی وجہ سے بہت پریشانی کا شکار رہے ہیں۔ اب یہ جو ڈیسیجن آیا ہے ابھی فار دا ٹائم بینگ، اس کے اوپر اب ویٹ اینڈ سی کرنا پڑے گا، چونکہ پی آئی اے کے ترجمان نے جیسے بتا دیا کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا برطانیہ کے پارٹ پہ، اور وہ خود اس حوالے سے رابطے میں ہیں ان کی آفیشلز کے ساتھ، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ اب آنے والے دنوں میں برطانیہ یہ بین لفٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ لیکن پاکستانی جو ڈائریکٹ ٹریول کرتے ہیں ان دونوں ملکوں کے درمیان، اور وہ اپنا ٹائم بچانے کے لیے جو ہے براہ راست پروازوں کو ترجیح دیتے ہیں، خاص طور پہ بزرگ ہو گئے، فیملیز ہو گئیں جو بچوں کے ساتھ ٹریول کرتی ہیں، اور ایسے لوگ جو جلدی پہنچنا چاہتے ہیں ڈائریکٹ فلائٹس کے تھرو برطانیہ یا برطانیہ سے پاکستان آنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے اب تھوڑا اور ویٹ ہے، اور اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ، آپ سے پھر بات ہوگی۔